آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے واقعے کے بارے میں بات کریں گے جو ہمیں صرف سخاوت نہیں بلکہ اللہ پر یقین، اخلاص اور قربانی کا مطلب سمجھاتا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے صحابہ رسول سے متعلق ہے جن کا نام تاریخ اسلام میں ہمیشہ محبت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر رسول اللہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کی پوری زندگی ایمان، وفاداری اور اللہ کی راہ میں قربانی کی مثالوں سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن آج ہم ان کی زندگی کے ایک خاص واقعے پر توجہ کریں گے، ایک ایسا واقعہ جسے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور اس واقعے میں حضرت عمر نے خود محسوس کیا کہ وہ حضرت ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ ایک موقع پر رسول اللہ نے صحابہ کرام کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے مدد کرنے کی ضرورت تھی۔ صحابہ کرام رسول اللہ کی ترغیب سنتے اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس موقع پر اپنا حصہ لے کر آئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس کچھ مال تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ یہ مقابلہ دنیاوی مقابلہ نہیں تھا، یہ نیکی میں آگے بڑھنے کا جذبہ تھا۔ حضرت عمر اپنا آدھا مال لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ نے حضرت عمر سے پوچھا، تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا، اتنا ہی جتنا میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی حضرت عمر اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں لے آئے تھے اور آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ لیکن ابھی اس واقعے کا وہ حصہ باقی تھا جس نے حضرت عمر کو ایک عظیم سبق دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا مال لے کر حاضر ہوئے۔ رسول اللہ نے حضرت ابو بکر سے بھی یہی سوال فرمایا، اے ابو بکر، تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صد نے جواب دیا، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ جواب حضرت ابو بکر کے اللہ پر یقین کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت عمر نے اس موقع پر محسوس کیا کہ وہ حضرت ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جان لیا کہ میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، حضرت عمر کی قربانی بھی معمولی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں پیش کیا، لیکن حضرت ابو بکر نے اس موقع پر اپنی استطاعت کے مطابق اپنا مال پیش کیا۔ یہ واقعہ ہمیں صحابہ کرام کے درمیان نیکی میں آگے بڑھنے کے جذبے کو دکھاتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے دنیا حاصل کرنے میں مقابلہ نہیں کرتے تھے، وہ نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمارا مقابلہ اکثر دنیا کی چیزوں میں ہوتا ہے۔ کسی کے پاس بہتر گھر ہے، کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، کسی کے پاس زیادہ شہرت ہے۔ لیکن صحابہ کرام ہمیں ایک مختلف راستہ دکھاتے ہیں۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم دنیا میں کس سے آگے ہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک کس قدر بہتر بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے اس واقعے کو صرف مال خرچ کرنے تک محدود نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سب حضرت ابو بکر جیسی مالی استطاعت نہیں رکھتے، لیکن ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی چیز کی قربانی دے سکتا ہے۔ کسی کے پاس وقت ہے، وہ کسی ضرورت مند کے لیے وقت نکال سکتا ہے۔ کسی کے پاس علم ہے، وہ کسی دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ کسی کے پاس طاقت ہے، وہ کسی کمزور انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ کسی کے پاس اچھے الفاظ ہیں، وہ کسی پریشان شخص کو امید دے سکتا ہے۔ اور کسی کے پاس تھوڑا سا مال ہے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کر سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نیکی کرتے وقت ہمارا مقصد کیا ہے۔ کیا ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کر رہے ہیں؟ واقعی اللہ کی رضا چاہتے ہیں؟ اس واقعے کا ایک خوبصورت پہلو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رویہ بھی ہے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی فضیلت دیکھ کر حسد نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پیچھے کیوں چھوڑ دیا گیا، بلکہ انہوں نے حقیقت کو تسلیم کیا اور فرمایا کہ وہ ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکے۔
یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کی نیکی دیکھ کر ہمیں اس سے جلنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے اور خود بھی نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے زیادہ صدقہ کرتا ہے تو ہم بھی اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کریں۔ اگر کوئی ہم سے زیادہ قرآن پڑھتا ہے تو ہم بھی قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اگر کوئی ہم سے زیادہ لوگوں کی مدد کرتا ہے تو ہم بھی اپنی استطاعت کے مطابق کسی کے کام آئیں۔ نیکی میں مقابلہ انسان کو اللہ کے قریب کر سکتا ہے۔ اب ذرا خود سے ایک سوال کریں، اگر آج ہمیں اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا موقع ملے تو ہم کیا دیں گے؟ کیا ہم اپنے مال میں سے کچھ نکالیں گے؟ کیا ہم اپنا وقت دیں گے؟ کیا ہم کسی ضرورت مند کی مدد کریں گے؟ ہم صرف یہ سوچتے رہیں گے کہ جب ہمارے پاس بہت زیادہ ہوگا تب ہم نیکی کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ نیکی کے لیے بہت امیر ہونا ضروری نہیں۔ کبھی ایک چھوٹی سی مدد بھی بہت بڑی نیکی بن سکتی ہے۔ کبھی کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلا دینا، کبھی کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا، کبھی کسی پریشان انسان کی بات سن لینا، کبھی اپنے والدین کے لیے کوئی کام کر دینا، یہ سب ایسے کام ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ سب سے پہلا سبق ہے اللہ پر یقین۔ جب انسان کو یقین ہو کہ اللہ اس کے لیے کافی ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینے سے نہیں گھبراتا۔ دوسرا سبق ہے اخلاص۔ نیکی صرف اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، نیکی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ تیسرا سبق ہے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش۔ ہمیں دوسروں سے دنیاوی چیزوں میں مقابلہ کرنے کے بجائے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور چوتھا سبق ہے اپنی استطاعت کے مطابق دینا۔ ہر شخص حضرت ابو بکر نہیں بن سکتا، لیکن ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق نیکی کر سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، ایمان انسان کے عمل میں بھی نظر آتا ہے۔ اور جب انسان اللہ پر سچا بھروسہ کرتا ہے تو اس کی زندگی کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔ آج ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے، میں اللہ کی رضا کے لیے کیا قربان کر سکتا ہوں؟ شاید جواب بہت بڑا نہ ہو، شاید ہمارے پاس بہت زیادہ مال نہ ہو، لیکن اگر نیت سچی ہو تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں نیکی میں آگے بڑھنے والا بنائے، ہمیں اپنے مال، وقت اور صلاحیتوں کو اچھے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے صحیح سبق حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین رب العالمین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، ایمان انسان کے عمل میں بھی نظر آتا ہے۔ اور جب انسان اللہ پر سچا بھروسہ کرتا ہے تو اس کی زندگی کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔ آج ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے، میں اللہ کی رضا کے لیے کیا قربان کر سکتا ہوں؟ شاید جواب بہت بڑا نہ ہو، شاید ہمارے پاس بہت زیادہ مال نہ ہو، لیکن اگر نیت سچی ہو تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں نیکی میں آگے بڑھنے والا بنائے، ہمیں اپنے مال، وقت اور صلاحیتوں کو اچھے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے صحیح سبق حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین رب العالمین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، ایمان انسان کے عمل میں بھی نظر آتا ہے۔ اور جب انسان اللہ پر سچا بھروسہ کرتا ہے تو اس کی زندگی کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔ آج ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے، میں اللہ کی رضا کے لیے کیا قربان کر سکتا ہوں؟ شاید جواب بہت بڑا نہ ہو، شاید ہمارے پاس بہت زیادہ مال نہ ہو، لیکن اگر نیت سچی ہو تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں نیکی میں آگے بڑھنے والا بنائے، ہمیں اپنے مال، وقت اور صلاحیتوں کو اچھے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے صحیح سبق حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین رب العالمین۔